تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے جو فلسفی کا علم ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو سائنس کا علم ہے وہ بعد میں، ایسا کیوں ہے؟ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان بیٹوین کہیں جمپس بھی ہیں، اور آج کے دور میں دیکھیں تو آلموسٹ یہ الٹ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن میں ہسٹورک پرسپیکٹو سے اگر اس کو بیان کروں تو یہ دیکھیں اگر تو دونوں کا سورس ایک ہی ہے، یعنی کسی چیز کو آبزرو کرنا اور اس کے بعد اس کے مطابق اس سے متعلق خیالات پیدا ہونا، کوئی ایک ڈیزائر پیدا کرنا اور ڈیزائر کے مطابق پھر کسی چیز کو اچیو کرنا، یعنی دونوں کا سورس ایک ہی ہے۔ ایک کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، دوسرے کا تعلق فزکس سے ہے۔ میٹا فزکس کا تعلق یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کا برین جو سوچنے کا کام کرتا ہے، وہاں سے خیالات جنریٹ کرتا ہے، تو آگے پھر ان خیالات سے آگے پھر خیالات بن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے آپ کی فزکس ہوتی ہے، اس کے بعد میٹا فزکس، پھر میٹا فزکس سے آگے پھر میٹا فزکس۔ یہ ہے آپ کی فلسفی کا ایک طریقہ کار، کس طرح فلسفی بن رہی ہوتی ہے، یعنی خیالات سے آگے خیالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق خیالات ہوتے ہیں، کچھ ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی لیب میں کام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر کوئی چیز ایک ریفائن ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کا جو میٹا فزیکل ریفائنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف فزیکل ریفائنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب فزیکل ریفائنمنٹ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کا جو پروسیس کرنے کا ٹائم ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ہم میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں، یعنی تھاٹس کی بات کرتے ہیں یا فلسفی کی بات کرتے ہیں، تو وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، ایک خیال دوسرے، دوسرا تیسرے، تیسرا چوتھا، اور اس طرح اس میں ٹائم بہت ہی کم لگ رہا ہے۔ ایک خیال ابرپٹلی اس سے اگلا، یہ چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم چھلانگے نہیں لگا سکتے ہیں، یعنی وہیں ہم ایک سٹیج کو پہلے کریں گے پھر اگلی سٹیج آئے گی، اس میں ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں ٹائم نیچرلی اتنا لگے گا تو پھر اگلا ہم پرفارم کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا ڈیلینگ فیکٹر، یعنی جو ہمارا سائنس کا علم ہے وہ کمپیریٹیولی بعد میں آیا یا بعد میں ریفائن ہوا، اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جو فلسفی کا علم ہے وہ جلدی ریفائن ہوا۔ ابھی آپ نے جیسے مینشن کیا ہے کہ جو سائنس کا علم ہے وہ ترقی کر رہا ہے یا یہ پروسیس الٹا ہو گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسفی کا علم ہے وہ پیچھے رہ گیا اور سائنس جو ہے وہ زیادہ ترقی کر گئی ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو فلسفی ہے وہ بیسیکلی آپ کی انٹیلیجنس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی سوچیں کتنی دیر میں کتنی اچھی طرح ریفائن ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب سے کمپیوٹر کا دور شروع ہوا ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ کوانٹم کمپیوٹرز یا کوانٹم فزکس کے جو لاز ہیں ان کو جب امپلیمنٹ کر کے دیکھا تو وہ بہت زبردست پرفارم کر رہے تھے، تو اس وجہ سے جو کمپیوٹرز ہیں، کمپیوٹرز کے اوپر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی وہ کام جو انسان کا دماغ سوچ رہا تھا، اس کے کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جو ابھی ڈٹرمن کر کے اور ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، تو وہ جو انسان کی جو اپنی سوچ ہے اس سے بہت زیادہ بہتر بھی پرفارم کر رہے ہیں، تیز بھی پرفارم کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایرر کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ جو انسان کی جو اپنی سوچ ہے وہ ایک لمیٹڈ سوچ ہے، اس میں ملٹیپل ٹاسکنگ بھی نہیں ہو سکتی اور اس میں ایرر کے بھی چانسز ہیں، اور سپیڈ بھی کمپیریٹیولی، سوچنے کی سپیڈ بھی کمپیریٹیولی کم ہے۔ جب ہم کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اور اس سے جو فیوچر آنے والی جو چیزیں ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یا سائنس سے ریلیٹڈ، ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ ایک تو اس کی سپیڈ، سوچنے کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوگی، یعنی انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، آلموسٹ ایرر لیس بھی ہوں گے اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہو رہی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی جو، اس کو فلسفی تو نہیں، انٹیلیجنس کا ہم اب نام دیں گے، تو آج کل کی جو انٹیلیجنس ہے جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم کہیں گے، وہ انسان کی انٹیلیجنس سے بہت زیادہ بہتر ہے یا بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ہیومن انٹیلیجنس ہے یہ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سائنسدان جو ہیں وہ اس وقت اس پہ بہت سے تجربے کر رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو ڈائریکٹلی آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے
اور دماغ کی جو سوچ ہے وہ کمپیوٹر کے برین میں چلی جائے اور کمپیوٹر کی جو سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر اپلوڈ کر دیے جائیں. تو اس پہ جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ ان نیئر فیوچر یہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے ایک ہائیبرڈ سا کوئی سسٹم ڈیولپ کریں گی جس کو ہم ہو سکتا ہے کہ ہائیبرڈ انٹیلیجنس کا نام دیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر انٹرڈیپینڈنٹ ہوں اور بہت اچھا کام کریں. جو آج ہم کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر بھی اور سپیڈی کام بھی ہو.